ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ تو پیارے بچوں، آج میں بتانے والا ہوں آپ لوگوں کو کہ قرآن مقدس کو یاد کیسے کیا جائے، جلدی سے یاد سبق کیسے حاصل ہوگا، ہے کہ نہیں؟ تم لوگ یاد کرتے ہو، یاد نہیں ہو پا رہا ہے، لیکن اس کا طریقہ بھی ہے۔ ہمارے اکابر حفاظ کہتے ہیں کہ جب قرآن مقدس کو یاد کیا جائے تو سب سے پہلے جب پڑھنے کے لیے بیٹھو تو درود پاک پڑھ لیا کرو، اس کے بعد سورہ فاتحہ کو پڑھو، سورہ فاتحہ کو پڑھنے کے بعد آیت الکرسی وغیرہ پڑھ لیا کرو، اور پھر جو ہے سبق یاد کیا کرو۔ ہاں، اور سبق یاد کرنے کے دوران نہ کسی سے باتیں کیا کرو، کیونکہ ذہن منتشر ہو جاتا ہے۔ ہاں، جب قرآن کو یاد کرتے کرتے ادھر ادھر کی باتیں اگر ہو جائے درمیان میں، تو ہوتا کیا ہے کہ شیطان تم جو یاد کیے ہو اس کو بھلانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، تو پھر جو یاد کیا ہوا رہتا ہے اس کو جلدی بھول بھی جاتے۔ اور جو ہے ایک بات کو میں نے نوٹس یہ بھی کیا ہے کہ جو بچہ قرآن مقدس کو پڑھتا ہے، یاد کرتا ہے، تو اس کو موبائل سے بہت دوری بنائے رکھنا چاہیے، کیونکہ موبائل سے جو ہے ذہن بہت منتشر ہو جاتا ہے، اور جو یاد کرتا ہے وہ فوراً بھول جاتا ہے۔ کیونکہ موبائل ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان اس میں لگا تو سمجھو وہ دنیا سے الگ ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ ان کے وہم و گمان میں جتنی بھی ساری چیزیں اس نے بسائے اس سے بے خبر ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ اور بچنا چاہیے موبائل سے۔ اور ایک بات یہ بھی بتاؤں گا کہ آج جو قرآن مقدس یاد کرتے ہیں اور جلدی بھول جاتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب قرآن مقدس حافظ کتنا بھی اچھا یاد ہو جائے اور جلدی بھول جاتا ہے، وہ موبائل سے دل لگی کر لیتا ہے۔ جب موبائل سے انسان دل لگی کر لیتا ہے تو پھر قرآن کتنا بھی اچھا یاد ہو، پھر دھیرے دھیرے وہ قرآن نکل جاتا ہے۔ تو موبائل سے پرہیز کرنا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ جتنا ہو سکے موبائل سے بچنا چاہیے، کیونکہ جو انسان موبائل میں لگ جاتا ہے تو پھر اس کا ذہن منتشر ہو جاتا ہے، برے برے خیالات کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہاں عبدالسلام، سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، تو میں نے کیا بتایا؟ پہلی بات کہ جب قرآن مقدس کو یاد کرنے کے لیے بیٹھو تو درود شریف پڑھ لیا کرو، پہلے 3 5 7 مرتبہ، اس کے بعد پھر جو ہے سورہ فاتحہ کو پڑھو، اس کے بعد آیت الکرسی وغیرہ کو پڑھو، پھر درود پاک پڑھ لیا کرو، اس کے بعد پھر جو ہے قرآن لے کے بیٹھو تو ادھر ادھر نہ دیکھو۔ اگر تم کو صحیح معنی میں بہتر سے بہتر یاد کرنا ہے تو ادھر ادھر نہ دیکھو، ہے کہ نہیں؟ اور نہ دوران یاد کے دوران نہ کسی سے باتیں کیا کرو، نہ اٹھک بیٹھک بھی نہ کیا کرو، بلکہ بیٹھ جاؤ مغرب کے بعد، یہ سارے اوراد و وظائف کرنے کے بعد بیٹھ جاؤ تو ڈائریکٹ عشاء میں اٹھا کرو، اور کسی سے بھی بات نہ کرو۔ پھر دیکھو اتنا ذہن قوی اور مضبوط ہو جائے گا، جو بھی پڑھو گے وہ یاد رہے گا، بھولو گے نہیں۔ لیکن آج کیا کرتے ہو تم لوگ؟ ادھر پڑھتے بھی ہو، مستی بھی کرتے ہو، ادھر کی باتوں میں توجہ ادھر کی باتوں میں توجہ دے دے کر کے جو ہے کیا ہوتا ہے کہ ذہن انسان کا بھٹک جاتا ہے، لیکن جو یاد کرتا ہے کرتے کرتے پھر باتیں کرنا شروع کر دیا، پھر وہ بھول جاتا ہے۔ کیونکہ نیک کام جب کوئی کرتا ہے تو شیطان انتظار میں رہتا ہے، اس چکر میں رہتا ہے کہ کب بندے کو بھڑکاؤں، ہے کہ نہیں؟ تو تم لوگ شیطان کو مات دو، ایسا نہیں کہ تم لوگ شیطان تم پر حاوی ہو جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ بہت مقدس قرآن ہے، اس قرآن کو حاصل کرنے کے لیے بہت سارے، ہے کہ نہیں، پریشانیاں آتی ہے، طرح طرح کی مصیبتیں آتی ہے کہ نہیں؟ اور اس سے ان تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کرو، خاص طور سے موبائل سے بچنے کی کوشش کرو۔ ہاں، پھر انشاءاللہ یاد ہو جائے گا قرآن شریف۔